بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے! وہ زور سے چیختی باہر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر بار ناکام ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ ہر بار کوئی عجیب سی طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ابھی وہ چیخ ہی رہی تھی جب ایک خون آلود ہاتھ اس کی طرف لپکا اور اسے اس کے لمبے بالوں سے پکڑ کر دبوچتا ہوا پیچھے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ اس نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا دے کر چھڑوانا چاہا، مگر ناکام رہی، کیونکہ اس خون آلود ہاتھ کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ پورا کمرہ اس کی دردناک چیخوں سے گونج رہا تھا، مگر اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت خود کو بچا پاتی کہ تبھی اس خون آلود ہاتھ کا پنجہ اس کے منہ پر آ کر پڑا اور اس کا منہ خون سے بھرتا چلا گیا۔ وہ روتی چیختی چلاتی اس ہاتھ کو جھٹکنے لگی جب ایک جھٹکے سے اس کے سامنے کسی کا چہرہ آیا، مگر اس چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ وہ بری طرح رونے لگی، کیونکہ سامنے کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ ایک سفید آنکھوں والا، سفید چہرے والا، جس کے چہرے پر جگہ جگہ خراشیں تھیں، بال بکھرے اور الجھے ہوئے، جبکہ اس کے چہرے پر موجود خراشوں سے خون نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، مردہ لڑکی، جس کی سفید آنکھیں سامنے روتی چیختی چلاتی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک وہ سفید آنکھوں والی لڑکی قہقہا لگا کر اٹھی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی روتی ہوئی لڑکی کی چیخوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا خوفناک سا منظر پیش کرنے لگی۔ تبھی اس نے اچانک سے ہنسی روک کر غراتے ہوئے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور پھر اس کو گردن سے دبوچ لیا اور زور سے اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ لڑکی اپنی جان بچانے کے لیے مزاحمت کرنے لگی، مگر اس سفید آنکھوں والی لڑکی جو کہ ایک بدروح تھی، اس کی گرفت بے حد سخت اور مضبوط تھی۔ اگلے ہی لمحے اس چیختی چلاتی لڑکی کے حلق سے خرخراہٹ نما آوازیں نکلنے لگی، آنکھیں باہر کو ابل پڑی اور چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کا سانس مدھم پڑنے لگا اور اگلے ہی پل اس کی مزاحمت کرتے ہاتھ اور پیر ایک دم ساکت ہو گئے، جس کا مطلب تھا کہ وہ سانسوں سے ناتا توڑ چکی ہے۔ اگلے ہی پل وہ بدروح بھیانک انداز میں کہے لگانے لگی جو اس پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ اس کے بال اڑ کر اس کے چہرے پر گرتے اسے مزید بھیانک بنا رہے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچانک وہ ہنستے ہنستے رونے لگی، اونچی اونچی اور مزید اونچی آواز میں، یہاں تک کہ اس کمرہ نمبر 111 کے در و دیوار تک لرز کے رہ گئے۔ وہ بدروح یوں ہی روتے روتے اچانک سے کمرے سے کہیں غائب ہو گئی۔ اگلے دن اس کمرہ نمبر 111 میں پولیس کے اہلکار تفتیش کرنے آن پہنچے تھے۔ جگہ جگہ سے فنگر پرنٹس اور فٹ پرنٹس اکٹھے کیے جا رہے تھے۔ درمیان میں اس لڑکی کی لاش پڑی تھی جو رات کو اس کمرے میں مری تھی۔ اس کی بے نور آنکھیں کھلی ہوئی تھیں جن میں بے نام سا شدید خوف بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ مختلف فوٹوگرافر اس لڑکی کی لاش کی مختلف زاویوں میں تصویریں کھینچ رہے تھے۔ فورینزک لیب والے بھی وہیں موجود تھے۔ جہاں کمرے میں پولیس اہلکاروں کا رش تھا تو کمرہ نمبر 111 کے باہر بے شمار لڑکیوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جن میں سے کچھ دروازے سے، کچھ کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور کمرے کے دروازے پر کھڑی 2 لیڈی کانسٹیبل انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اس کمرے کے آس پاس کے کمروں میں رہنے والی لڑکیوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگی، اور صرف لڑکیوں سے ہی نہیں، وارڈن سے بھی، جو خود بھی ایک طرف کھڑی پریشانی سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہاں پر رہنے والی ہر لڑکی کے ساتھ ساتھ وارڈن بھی خوف کا شکار نظر آ رہی تھی، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے 3 سال سے مسلسل ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ہر نئے سال کے پہلے بدھ کے روز رات کو کمرہ نمبر 111 میں رہنے والی لڑکی کی موت ہو جاتی تھی۔ کیوں، کب اور کیسے؟ ان سوالوں کے جواب نہ کوئی جانتا تھا، نہ کبھی ان کے جواب مل پائے تھے، اور تو اور پولیس بھی ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ نہیں پائی تھی۔ یہ ان 3 سالوں میں تیسری لاش تھی جو کمرہ نمبر 111 سے صبح کے وقت برآمد ہوئی تھی۔ پولیس کو ان 3 سالوں میں کبھی کسی لڑکی کی لاش سے کوئی ایسا سراغ نہیں ملا تھا جس سے وہ ان لڑکیوں کے قاتلوں کا سراغ لگا پاتے۔ کبھی کسی لڑکی کے جسم پر انہیں کسی زخم یا چوٹ کا نشان نہیں ملا، لیکن ہر لڑکی کی موت دم گھٹنے سے ہی ہوتی تھی۔ اور ایک اور تعجب کی بات یہ تھی کہ وہ سب لڑکیاں جوان اور بے حد حسین ہوتی تھیں، اتنی حسین کہ ان پر آنکھ تک نہ ٹھہرتی تھی۔
لیکن ان لڑکیوں کی موت بے حد برے طریقے سے ہوتی تھی جس کا آج تک پتہ نہیں لگ پایا تھا۔ انسپیکٹر چلتا ہوا ایک طرف کھڑی وارڈن کے پاس آیا جو بے حد پریشان اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ دکھنے میں وہ 25-26 سال کی لگتی تھی، بے حد خوبصورت اور حسین تھی، لیکن حقیقت میں وہ 40 برس کی تھی۔ وہ زیادہ موٹی تھی نہ ہی بہت زیادہ پتلی، اور اس کا متناسب سراپا اسے مزید حسین بناتا تھا۔ اس کی ذمہ داری یہاں موجود ہر لڑکی کی حفاظت اور خیال اور دھیان رکھنا تھا۔ آپ نے کسی اجنبی کو ہاسٹل میں اندر آتے یا جاتے دیکھا تھا، یا پھر کوئی ایسی عجیب بات محسوس کی ہو جس کا اس کیس سے کوئی تعلق ہو؟ اس انسپیکٹر نے غور سے وارڈن کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کل رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ عام دنوں جیسا ہی تھا، اور رات کو بھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں نے 2 بار یہاں راؤنڈ لگایا تھا، مجھے کہیں بھی کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہوئی تھی، اور سب کے ہاسٹل میں آ جانے کے بعد میں نے مین گیٹ بھی بند کر دیا تھا تاکہ نہ پھر کوئی لڑکی باہر جا سکے اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آئے۔ وارڈن نے دکھی لہجے میں کہا تو انسپیکٹر کو اس کی آنکھوں میں نمی نظر آئی، شاید وہ رو رہی تھی۔ یہ تیسرا کیس ہے جو بالکل باقی پہلے 2 کیسز جیسا ہی ہے۔ پچھلی دونوں بار بھی ہمیں کمرے میں مقتولہ کے علاوہ کسی اور کے فنگر یا فٹ پرنٹس نہیں ملے تھے، بلکہ پوسٹ مارٹم کے بعد بھی یہی پتہ چلا تھا کہ مقتولہ کی موت دم گھٹنے سے ہی ہوئی ہے، لیکن دم گھٹنے کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ اس دفعہ بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ اس لاش سے کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بے حد شاطر ہے، جان لے لینے کے بعد وہ ذرا سا بھی ثبوت نہیں چھوڑتا۔ پچھلی بار کی طرح ہم اس بار بھی پوری کوشش کریں گے کہ مجرم کو ڈھونڈ سکیں، آپ بھی بھرپور تعاون کیجیے گا۔ انسپیکٹر نے کہا تو وارڈن آنسو پونچھتی سر ہلا گئی۔ انسپیکٹر اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ اس لڑکی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا تھا۔ سب لڑکیاں خوف زدہ سی آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں اور اس سب پر تبصرے کرنے میں مصروف تھیں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ چلو سب اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، وارڈن نے سب کو چہمگوئیاں کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ ہم یہ ہاسٹل چھوڑ دیں گے، اگر کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو گیا تو؟ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا تو وہ باقی سب بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی، کیونکہ وہ سب ہی خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور پولیس جلد ہی مجرم کو ڈھونڈ نکالے گی، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وارڈن نے پریشانی اور غم سے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے اپنے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وارڈن بھی گہرا سانس بھر کر پریشانی سے اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے پیروں میں واضح لرزش تھی اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ وارڈن سمرا تھی جس کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ وہ پچھلے 10 سال سے یہ گرلز ہاسٹل چلا رہی تھی۔ اس کے گھر میں بس 2 ہی لوگ تھے، ایک وہ خود اور ایک اس کا بھائی جسے سمرا نے بے حد لاڈ اور پیار سے پالا تھا۔ اس وقت وہ 29 سال کا تھا اور ایک کمپنی میں جاب کر رہا تھا۔ سمرا کے والدین کئی سال پہلے وفات پا چکے تھے جب سمرا تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ سمرا کا بھائی اس سے 11 سال چھوٹا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد سمرا نے ہی اس کا ایک ماں کی طرح سے خیال رکھا تھا اور اس کی پڑھائی اور باقی ہر قسم کا خرچہ خود ہی اٹھایا تھا۔ اس کی اماں ایک گھریلو خاتون تھی، جبکہ والد ایک کمپنی میں معمولی سی نوکری پر تھے، جہاں سے ملنے والی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ آسائشوں بھری زندگی جی سکتے۔ اسی لیے انہوں نے بہت ہی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اور اپنی بہت سی حسرتوں کو دباتے ہوئے اپنا وقت گزارا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داری سمرا پر آن پڑی، جس نے نہ صرف گھر کو چلانے کا خرچہ بلکہ اپنے بھائی کو اچھی تعلیم دلوانے کے ساتھ اس کی ہر خواہش پوری کرنا بھی سمرا کی ذمہ داری تھی۔ سمرا نے صرف BA کر رکھا تھا، جس کے ساتھ اسے کسی اچھی کمپنی یا کسی اچھے اسکول میں نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ہاسٹل بنانے کا سوچا اور یوں لڑکیاں اس کے ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ پہلے پہل اس ہاسٹل کی عمارت چھوٹی سی تھی جس میں بس 5 کمرے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جوں جوں لڑکیاں بڑھتی گئیں اور اس کی کمائی میں اضافہ ہونے لگا تو اس نے آہستہ آہستہ 2 منزلیں اور بنا لیں۔ اب اس 3 منزلہ عمارت میں 10 یا 20 نہیں بلکہ 115 کمرے تھے جن میں لڑکیوں کی رہائش ہوتی تھی۔ ہاسٹل سے ہونے والی کمائی سے سمرا کے حالات بے حد بدل گئے تھے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ امیر ہو گئی تھی، جس کے بعد اسے کبھی کسی چیز کے لیے ترسنا نہیں پڑا تھا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق اب وہ ہر چیز بآسانی پا لیا کرتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو بھی اچھی اور اعلیٰ تعلیم دلوائی، جس کی وجہ سے آج وہ ایک اچھی کمپنی میں ایک اچھے عہدے پر فائز تھا۔ سمرا نے ہاسٹل کی کامیابی کے بعد شادی کر لی تھی، مگر کچھ ہی مہینوں میں اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی، جس کے بعد اس نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔
ان کی زندگی یوں ہی ہنسی خوشی گزر رہی تھی جب اس کے ہاسٹل کے کمرہ نمبر 111 میں رہنے والی لڑکیوں کی موت ہونے لگی۔ کیسے، کب اور کیوں، یہ کوئی نہیں جانتا تھا، مگر 3 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری و ساری تھا۔ ان 3 سالوں میں 18 سے 19 سال کی 3 لڑکیاں مر گئی تھیں۔ ان کے گھر والے روتے پیٹتے رہ گئے، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی کیس حل نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ کمرے سے یا لاش سے ان کو مارنے والے کا ایک بھی سراغ پولیس کو نہیں ملا تھا جس سے وہ مجرم کو ڈھونڈ سکتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ واقعہ ہمیشہ نئے سال کے پہلے بدھ کو ہی پیش آتا تھا اور ہمیشہ کمرہ نمبر 111 میں ہی پیش آتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا راز تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ کل رات بھی نئے سال کے پہلے بدھ کی رات تھی اور آج صبح ہی کمرے سے اس حسین اور کم عمر لڑکی کی لاش برآمد ہوئی تھی جو 3 دن پہلے ہی یہاں رہنے آئی تھی۔ سمرا شدید پریشان ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا کرے جس سے یہ سلسلہ رک جائے اور کمرہ نمبر 111 میں کسی کی موت نہ ہو۔ اب تو ہر طرف یہ بات پھیلنے لگی تھی کہ اس ہاسٹل کے کمرہ نمبر 111 میں ہر سال کی پہلی بدھ کو کسی لڑکی کی موت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اب لڑکیاں بھی اس ہاسٹل میں آ کر رہنے سے کترانے لگی تھیں۔ جن کو پتہ چل جاتا تھا وہ یہ کمرہ لینے سے گریز کرتی تھیں، مگر جسے نہیں پتہ تھا کہ اس کمرے میں رہنے والی ہر لڑکی کی پراسرار طریقے سے موت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ یہ کمرہ لینے پر ہی حامی بھر لیتی تھیں اور پھر اگلے 2-3 دن میں وہ موت کا شکار ہو جاتی تھیں۔ یہ تیسری لڑکی تھی جس کی یوں اس طرح پراسرار طریقے سے موت ہو چکی تھی اور پولیس اپنی کارروائی کر کے جا چکی تھی، لیکن ابھی مزید تفتیش ہونا باقی تھی جس سے مجرم کا پتہ لگایا جا سکتا، لیکن سبھی نا امید تھے۔ اس طرح پچھلی 2 بار مجرم کا پتہ نہ چل سکا، ویسے ہی اس بار بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ اپنے کیبن میں آ کر سمرا اپنی کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند گئی تھی۔ جسم کی لرزش پہلے سے کم ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا خوبصورت چہرہ آ رہا تھا جس کی لاش اس نے آج دیکھی تھی۔ اس سب کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، مگر اس سب کے ہونے سے وہ شدید پریشان ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ پرسکون ہو کر اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی، تبھی وہ اٹھی اور باقی کے امور نمٹانے لگی۔ سارا دن وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی، لیکن دھیان کے سارے دھاگے اسی کمرہ نمبر 111 سے جڑے ہوئے تھے جسے وہ چاہ کر بھی جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ سبھی لڑکیاں بھی صبح کے واقعے پر تبصرہ کرتی رہیں، جس کی وجہ سے پولیس تفتیش کے لیے آئی تھی۔ رات کو جب سب لڑکیاں ہاسٹل میں آ گئیں تو سمرا نے چوکیدار سے کہہ کر گیٹ بند کروا دیا۔ پھر وہ اپنے کیبن میں آ گئی۔ رات کے 9 بجے سب لڑکیاں اپنے اپنے کمروں میں بند ہو کر سو چکی تھیں۔ سمرا نے اپنے کیبن سے اٹھ کر راہداریوں کا راؤنڈ لیتے ہوئے سب کچھ چیک کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہاسٹل سمرا کا تھا، مگر وہ یہاں خود بھی وارڈن کا کام سر انجام دیتی تھی، کیونکہ اس کا بھائی اپنی نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر رہتا تھا۔ وہ گھر پر اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، تبھی وہ یہیں پر آ کر رہ رہی تھی اور یہاں کے کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ سب سے اوپر والی منزل پر وہی دھیان اور لڑکیوں کے ہر فعل کی ذمہ دار تھی، مگر نیچے والی منزل پر اس نے دوسری وارڈنز رکھی ہوئی تھیں جن کا کام نیچے والی منزل تک ہی تھا۔ ایک راؤنڈ لگا کر وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے عجیب سا احساس ہوا۔ سمرا اٹھو، میرے پاس آؤ سمرا، میں تمہیں بلا رہی ہوں۔ وہ نسوانی آواز میں سرگوشی کی مانند بول رہی تھی اور سمرا کو اپنی طرف بلا رہی تھی۔ سمرا نے بے چین ہوتے کسمسا کر کروٹ بدلنی چاہی جب اس کے دوسرے کان میں بھی سرگوشی کی مانند آواز ابھرنے لگی۔ میری بات مانو سمرا، میرے پاس آؤ، جلدی کرو، اٹھو، میرے پاس آؤ۔ وہ آواز بے شک نسوانی تھی مگر بے حد بھاری تھی اور ایسے لگ رہا تھا اس میں ایک نہیں 2 آوازیں شامل ہوں، کیونکہ وہ نسوانی آواز بے حد گونجتی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیا کشش تھی اس آواز میں کہ سمرا کو اپنا آپ اس آواز کی طرف کھینچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح سے چونک کر اٹھ بیٹھی، پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب کمرے میں کوئی نہیں تھا تو وہ لڑکی کون تھی جو اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ ابھی وہ اس سب کو اپنا وہم سمجھتی کہ اچانک ایک بار پھر وہی سرگوشی اسے اپنے کان میں سنائی دی۔ میرے پاس آ جاؤ سمرا، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، آؤ نا۔ اب کی بار وہ آواز منت کرتی معلوم ہوئی تھی۔ سمرا پریشانی سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ تبھی اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر یہ آہٹ اس سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ چر کی آواز سے کھلا تو وہ چونک اٹھی اور پھر دروازہ اپنے آپ کھل کر بند ہو گیا۔
ایسے جیسے کوئی کمرے سے باہر گیا ہو۔ خوف سے سمرا کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ تھر تھر کانپنے لگی، بے جان ہوتے جسم سمیت بیڈ پر گر گئی۔ وہ باہر نہیں گئی تھی، جیسے اگر وہ باہر نکلی تو وہ جو کوئی بھی تھی اسے مار ڈالے گی۔ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد وہ دوبارہ لیٹ کر سو گئی تھی، لیکن اس کا دروازہ بے حد زور سے کھل کر بند ہوا تھا، ایسے جیسے کوئی بے حد غصے میں ہو۔ مگر سمرا نیند سے نہیں جاگی اور بدستور سوئی رہی۔ اگلے دن اس نے حسب معمول سارے کام نمٹائے، لیکن رات والا واقعہ وہ بھولی نہیں تھی، اور وہ سرگوشیاں ابھی تک اس کے کان میں گونج رہی تھیں، جس کا ذکر اس نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ بے حد ڈری ہوئی تھی۔ پولیس انسپکٹر روز کسی نہ کسی سے پوچھ تاچھ کرنے آتا رہتا تھا۔ آج بھی سمرا 9 بجے کے بعد پورے فلور کا راؤنڈ لگا کر کمرہ نمبر 111 کے سامنے آن رکی، جس کا دروازہ بند تھا، اور وہ بند دروازے کو ایسے گھور رہی تھی جیسے اس مجرم کو گھور رہی ہو، جس کی وجہ سے پچھلے 3 سال سے یہاں لڑکیوں کی موت ہو رہی تھی، اور ابھی تک مجرم کا بھی پتہ نہیں چل پا رہا تھا۔ اچانک سمرا کو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی لڑکی کہا لگا کر ہنسی ہو۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر طویل ترین راہداری میں وہ اکیلی تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ راہداری میں جلتی لائٹس کی وجہ سے وہاں روشنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے پوری راہداری روشن ہو رہی تھی۔ اچانک راہداری میں لگی لائٹس جلنے بجھنے لگی، جس پر سمرا چونک اٹھی، اور پھر سبھی لائٹس بجھ گئیں اور وہاں گھپ اندھیرا چھا گیا کہ ہاتھ کو بھی ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے گھبرا کر وہاں سے پلٹنا چاہا، مگر پلٹتے ہی وہ کسی سے ٹکرا گئی، جس پر وہ چونک کر کمرہ نمبر 111 کے دروازے سے جا لگی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر سامنے دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ خوف کے مارے سمرا کا برا حال تھا۔ ایک ہی پل میں اس کا سانس یوں پھول گیا جیسے وہ نہ جانے کتنے میلوں دوڑ کر آئی ہو۔ کون ہے؟ اس نے ہکلا کر پوچھا۔ خوف کے مارے اس کا لہجہ بھی لرز رہا تھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ساری لائٹس ایک پل میں روشن ہو کر دوبارہ بجھ گئی، مگر یہ ایک پل سمرا کی جان پر قیامت ثابت ہوا تھا، کیونکہ ایک ہی نظر میں وہ سامنے کھڑی لڑکی کو اور اس کے حلیے کو دیکھ چکی تھی، جو بے حد خوفناک تھا۔ بکھرے ہوئے لمبے بال جنہوں نے اس کا آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا، چہرے پر خراشوں کے نشان جن سے مسلسل خون رس رس کر سوکھ رہا تھا، اس کا سفید رنگ کا چہرہ جس میں ذرا سا بھی خون نہیں تھا، نیلے اور خشک پڑتے ہونٹ، اور سب سے بڑھ کر اس کی آنکھیں جو سفید رنگ کی تھی، اوپر کو چڑھی ہوئی مکمل سفید، جنہیں دیکھ کر سمرا کو احساس ہوا تھا کہ وہ انسان نہیں غیر انسان تھی۔ اس کی گردن اور بازوؤں پر کٹ لگے ہوئے تھے جن سے خون بہہ بہہ کر جم چکا تھا۔ تمہاری موت، اس لڑکی نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی تو سمرا کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوتا گیا۔ وہ کانپنے لگی، اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کی چیخیں بلند ہوتی پورے فلور پر گونجنے لگی۔ وہ لڑکی اب اونچی آواز میں کہہ لگا رہی تھی، اور اس کے کہکہوں کی گونج سے سمرا کو اپنا جسم سن پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی زندہ لڑکی نہیں بلکہ ایک بدروح تھی، ایسی بدروح جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی سمرا کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک اس بدروح نے اپنا ہاتھ سمرا کی گردن کی طرف بڑھایا اور سمرا کا گلا دبانے لگی۔ سمرا کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کی چیخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تو اس نے اس ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے زور سے ایک تھپڑ سامنے والے کے چہرے پر دے مارا، مگر ایک نسوانی چیخ سن کر اس نے تیزی سے آنکھیں کھولیں تو ششدر رہ گئی، کیونکہ اس کے سامنے اسی ہاسٹل میں رہنے والی ایک لڑکی تھی، جو اب اپنے دائیں گال پر ہاتھ رکھے صدمے اور پریشانی سے سمرا کو دیکھ رہی تھی۔ سمرا کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تو یہ دیکھ کر وہ مزید حیران ہوئی کہ وہاں صرف وہی لڑکی نہیں بلکہ باقی لڑکیاں بھی کھڑی تھیں، جو حیرت اور پریشانی سے سمرا کو ہی دیکھ رہی تھیں، اور پوری راہداری روشن تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے میم؟ آپ نے اسے کیوں مارا؟ ایک لڑکی نے سمرا سے سوال کیا تو وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر سبھی لڑکیاں پریشان ہو گئیں۔ لگتا ہے میم اس کمرے سے ڈر گئی ہیں، تبھی اتنی بری حالت ہو رہی ہے ان کی، اور اسے بھی تھپڑ کسی غلط فہمی کی بنا پر ہی مارا ہے۔ ایک دوسری لڑکی نے کہا تو باقی سب بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ ان کو کمرے میں لے جاتے ہیں، آرام کریں گی تو بہتر محسوس کریں گی، ایک اور لڑکی نے کہا تو باقی سب نے بھی اس کی تائید کی۔ 2 لڑکیاں روتی ہوئی سمرا کو اس کے کمرے میں لے گئیں اور پھر اسے پانی پلانے کے بعد تسلی دیتے ہوئے
بستر پر لٹا کر سونے کی ہدایت کی۔ کچھ ہی دیر میں سمرا روتے ہوئے گہری نیند میں اتر گئی تھی، جبکہ وہ لڑکیاں بھی وہیں کرسی پر بیٹھ گئیں کہ اکیلے میں سمرا کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، اور اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ وہاں اس کے لیے موجود رہے۔ ساری رات سمرا سکون سے سوئی رہی، اور پھر سمرا نے جا کر اس لڑکی سے سوری کہا جسے اس نے رات کو غفلت میں تھپڑ مار دیا تھا۔ اس لڑکی نے مسکرا کر بات ٹال دی، جبکہ سمرا بس اسی بدروح کے بارے میں سوچتی جا رہی تھی جس نے کل رات کو سمرا کو خطرناک حد تک ڈرا دیا تھا۔ وہ بدروح کون تھی؟ سمرا کو علم نہیں تھا، لیکن وہ سمرا کو اپنے پاس کیوں بلا رہی تھی، اور سمرا سے اس کا کیا لینا دینا تھا؟ یہ بات سمرا ضرور جاننا چاہتی تھی۔ اس کی جان کو خطرہ تھا، مگر پھر بھی وہ اس لڑکی کے بارے میں جان کر اپنا تجسس ختم کرنا چاہتی تھی۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کمرہ نمبر 111 میں کوئی بدروح رہتی ہے جو اس کمرے میں رہنے والی ہر حسین لڑکی کو سال کے پہلے بدھ کی رات کو مار دیتی تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا راز تھا یہ سمرا کو سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اس بدروح کے بال اس کے چہرے پر ہونے کی وجہ سے وہ چہرہ مکمل طور پر دیکھ نہیں پائی تھی، جس کی وجہ سے وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ اگر وہ پولیس والوں کو بتاتی کہ اس کمرے میں رہنے والی لڑکیوں کو مارنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی بدروح ہے تو وہ کبھی بھی یقین نہ کرتے، بلکہ الٹا اسے ہی پاگل سمجھتے۔ اس بدروح کی کارگزاری کی وجہ سے اس کے ہاسٹل کی بدنامی ہو رہی تھی، اور یہی نہیں، وہ بدروح اب سمرا کو بھی ڈرانے لگی تھی۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ خود اس بدروح کا پردہ فاش کرے گی تاکہ وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تاکہ باہر جانے کے لیے تیار ہو سکے، مگر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس پر نظر پڑتے ہی وہ چیخ اٹھی، کیونکہ آئینے میں اس کا جو عکس نظر آ رہا تھا وہ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کے بالوں میں جگہ جگہ سفیدی اتر آئی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ چکی تھیں۔ اس نے اپنی گردن کو دیکھا جہاں ماس اب لٹکا ہوا تھا اور جھریوں بھرا محسوس ہو رہا تھا۔ گردن سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ اپنے ہاتھوں پر گئی تو وہ ایک دم چیخ اٹھی۔ اس کے ہاتھ جو کل تک بے حد نرم و ملائم تھے وہ بھی بوڑھے ہو رہے تھے اور اپنی ملائمت کھو رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی رونے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سب کیا اور کیوں ہو رہا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز تھا، مگر وہ راز کیا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ آج کئی بچیوں کی یونیورسٹی میں پارٹی تھی، جبکہ کئی لڑکیاں جو جاب کرتی تھیں وہ اپنی اپنی نوکریوں پر چلی گئی تھیں۔ ایسے میں اس تیسری منزل پر سمرا وارڈن اکیلی ہی تھی۔ اس نے تیزی سے خود پر چادر اوڑھی اور ہاسٹل کے کمرہ نمبر 111 کی طرف بڑھی۔ اس کمرے کے سامنے پہنچ کر جیسے ہی وہ رکی، اچانک کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ خوش آمدید، اسے اپنے بالکل قریب ایک پراسرار سی سرگوشی سنائی دی تو اس کا پورا جسم خوف سے سنسنا اٹھا، مگر وہ ہمت کرتی اندر داخل ہو گئی، کیونکہ اگر وہ اندر نہ جاتی اور اس بدروح کا راز پتہ نہ لگاتی تو شاید اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ ابھی وارڈن سمرا کمرے میں داخل ہوئی ہی تھی جب اچانک ٹھک کی زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ سمرا نے چونک کر سہمے ہوئے انداز میں بند ہوتے دروازے کو دیکھ کر پھر سے پورے کمرے کا جائزہ لیا، جو بالکل سادہ سا تھا۔ اندر ایک سنگل بیڈ اور ایک الماری تھی، اور ایک طرف اسٹڈی ٹیبل، اس کے قریب ہی رکھی ایک کرسی جس پر بیٹھ کر پڑھائی کی جاتی تھی۔ خشک پڑتے حلق کو تر کرتے وارڈن سمرا آگے بڑھ کر اور کمرے کے وسط میں جا کر کھڑی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی سامنے دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ اس کے سامنے ایک لاکٹ لٹک رہا تھا، ہوا میں مولک، بغیر کسی سہارے کے، جس کے اندر ایف اور زی لکھا ہوا تھا۔ اس لاکٹ پر نظر پڑتے ہی سمرا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس لاکٹ کو وہ اچھے سے جانتی تھی۔ خوف اور دہشت سے اس کا پورا جسم سن پڑ گیا تھا، حتیٰ کہ اتنی بھی جان نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا پاتی۔ تبھی کسی نے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا لگایا تھا، تو وہ سہم کر اپنی دائیں جانب دیکھنے لگی، مگر اس طرف نگاہ پڑتے ہی اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج اٹھیں، اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گری اور پھر کھسکتے ہوئے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ اس کی پھٹی پھٹی سی آنکھیں سامنے کھڑی کہا لگاتی بدروح پر جمی تھی، جسے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ وہ فاریہ تھی، فاریہ ذیشان، مگر اب وہ زندہ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بدروح بن گئی تھی جو اب سمرا کی جان لینے کے در پر تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس نے کالے رنگ کا پرانا مگر بوسیدہ سا لباس پہنا ہوا تھا، دوپٹہ غائب تھا، آنکھوں کا رنگ بالکل سفید تھا، چہرے کی طرح جسم میں خون نام کو نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر جا بجا خراشیں تھیں جن سے خون نکلتا ہوا جم چکا تھا، اور ان خراشوں کی وجہ سے وہ مزید خوفناک لگ رہی تھی
اس کی گردن اور بازوؤں پر بھی کٹ کے نشان تھے جہاں سے خون نکل نکل کر جم چکا تھا۔ تم بوڑھی ہو گئی ہو سمرا۔ ارے ایسے کیسے بوڑھی ہو گئی؟ وہ سب اب نہیں کرتی جو تم پہلے کرتی تھی۔ اس بدروح نے غصے سے بھڑک کر سمرا کو مخاطب کیا تو وارڈن سمرا کے حواس گم ہونے لگے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ بولو، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اچانک فاریہ کی بدروح روتی ہوئی بے بسی سے پوچھنے لگی تو وارڈن سمرا نے سانس روک کر اسے دیکھا، جس کی سفید آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں، جس سے سمرا جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی، میری نہیں مجھ جیسی کئی لڑکیوں کی، مگر اب تم کبھی ایسا نہیں کر پاؤ گی کیونکہ میں تمہیں ایسا کرنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ روتے روتے ہنس کر کہنے لگی تو سمرا نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ اب تم ایسے ہی بوڑھی ہوتی رہو گی، خود کو کبھی جوان نہیں رکھ پاؤ گی، اور اگر کوشش بھی کرو گی تو میں تمہیں کرنے نہیں دوں گی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں تمہیں مار دوں گی، اس سب کا بدلہ لوں گی جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا۔ وہ سمرا کو دیکھتی ہذیانی انداز میں کہا لگاتی ہوئی بولی تو سمرا کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ مرنا نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھومنے لگا، ماضی کے وہ لمحے گھومنے لگے جب فاریہ پہلی بار اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ دن تپتی دوپہر کا ایک دن تھا جب فاریہ اپنے سامان کے ساتھ اس کے ہاسٹل میں آئی تھی۔ کئی سال پہلے جب سمرا نے نیا یہ ہاسٹل بنایا تھا، تب اس کا بھائی 22 سال کا تھا اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور وہ خود یہ ہاسٹل چلانے لگی تھی۔ فاریہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی اور اسے رہنے کے لیے ایک کمرہ چاہیے تھا، تبھی وہ ان کے ہاسٹل میں آئی تھی۔ فاریہ ایک بے حد حسین لڑکی تھی، بالکل گڑیا کی مانند، سرخ و سفید اور تقریباً 19 سے 20 سال کی۔ اس کے یہاں رہنے سے وارڈن سمرا کا مقصد پورا ہو جاتا، تبھی اس نے فاریہ کو ایک مخصوص کمرے کی چابی دی تھی جس میں وہ ہمیشہ حسین و جمیل لڑکیوں کو ہی ٹھہرایا کرتی تھی، جن سے وہ اپنا ایک خاص مقصد پورا کرتی تھی جس کے بارے میں کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ اور وہ مخصوص کمرہ تھا کمرہ نمبر 111۔ نیا سال آنے والا تھا اور اسے کسی حسین لڑکی کی ہی تلاش تھی، تبھی اس نے فاریہ کو اس کمرے میں ٹھہرا دیا۔ اس کو وہاں ہر سہولت میسر کر دی جو صرف کمرہ نمبر 111 میں رہنے والی لڑکیوں کو ہی حاصل ہوتی تھی، جس پر باقی لڑکیوں کو کافی حیرت ہوتی تھی، مگر وارڈن سمرا سے کچھ پوچھنے کی ہمت کسی میں نہ تھی، کیونکہ وارڈن سب کو ان کی حد میں رکھتی تھی۔ فاریہ کے گلے میں F اور Z کا لاکٹ تھا جسے وارڈن سمرا نے دیکھا تھا مگر کچھ پوچھا نہیں تھا۔ فاریہ خوشی خوشی کمرہ نمبر 111 میں رہنے چلی گئی، جس پر وارڈن سمرا بے حد خوش تھی۔ یہ ایک رات کی بات ہے جب وارڈن سمرا رات کے وقت دبے قدموں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پھر کمرہ نمبر 111 کی طرف بڑھی جہاں فاریہ رہتی تھی۔ چھپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس نے فاریہ کے کنگھے سے کچھ بال نکالے اور پھر اس کی الماری میں سے اس کی استعمال شدہ قمیض نکال کر اپنے ساتھ لایا ایک تعویذ اس کے سرہانے کے اندر رکھ دیا۔ ایک تعویذ اس نے بیڈ کے نیچے اس طرح رکھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ پھر وہ مطمئن ہو کر فاریہ کے بال اور قمیض لے کر باہر نکل گئی۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے فاریہ کے نام کا ایک چھوٹا سا پتلا بنایا، پھر اس کے بال ایک ایک کر کے پتلے کے جسم پر لپیٹ دیے۔ اس کے بعد اس نے اس کی استعمال شدہ قمیض کا ایک ٹکڑا کاٹ کر چھوٹا سا کرتا بنایا اور اس پتلے کو پہنا دیا۔ اس کے بعد اس نے اس پتلے کو اپنے سامنے رکھا اور اس کے ارد گرد 4 لیموں رکھ کر چوکڑی مار کر بیٹھ گئی، اور پھر اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ کر منہ اوپر کیے زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔ وہ جادو کر رہی تھی، فاریہ کو اپنے بس میں کرنے کا جادو، لیکن اس کے لیے صرف اس کا جادو کافی نہیں تھا، بلکہ وہ اس کے پیچھے اپنی شیطانی طاقتیں لگا رہی تھی تاکہ وہ شیطانی طاقتیں فاریہ کو اپنے بس میں کر سکیں، اور پھر وارڈن سمرا اس سے وہ کام کروا سکیں جو اس سے پہلے کئی لڑکیوں سے ہر سال کروا کر وہ اپنا مقصد پورا کرتی تھی۔ دوسری طرف گہری نیند میں مبتلا فاریہ ذیشان کے جسم کو ایک جھٹکا لگا تھا اور وہ اٹھ کر بیڈ سے نیچے جا گری۔ یوں گرنے سے وہ نیند سے جاگ کر خود کو نیچے پڑا دیکھ کر چونکی، مگر اس کی خوف سے آنکھیں تو تب کھلیں جب اس نے کسی خوفناک سی 2 شکلوں کو اپنے ارد گرد چکراتے ہوئے دیکھا۔ ان کا صرف ایک چہرہ تھا، مکمل وجود نہیں تھا، اور ان کی شکل بے حد بھیانک تھی۔ آنکھوں کی جگہ گہرے گڈھے، ہونٹ اور ناک غائب، اور ان کی کھوپڑی کے پیچھے سے عجیب سا دھواں نکل رہا تھا، مگر وہ نکلتے ہی کہیں غائب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دونوں شکلیں عجیب و غریب آوازیں نکالتی اس کے چاروں طرف گھومتی جا رہی تھیں۔
مگر ان کی آوازیں سن سن کر فاریہ کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی اس کا دل نوچ کر باہر نکال رہا ہو۔ اسے اپنا ذہن بے قابو ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ پورا جسم سن ہوتا اور ٹھنڈا پڑتا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں شکلیں مسلسل اس کے گرد چکر لگاتی کوئی منتر پڑھ رہی تھیں، جس سے فاریہ کا ذہن مکمل ان کے کنٹرول میں ہو گیا، اور وہ اس کے ذہن میں وہ اپنی ساری ہدایات ڈال رہی تھیں جو وہ اس سے کروانا چاہتی تھیں۔ اچانک خوبصورت سی فاریہ کی ناک اور کانوں سے خون نکلنے لگا، مگر ان شکلوں نے اپنا منتر نہیں روکا۔ فاریہ کے جسم سے جیسے جان نکل رہی تھی، اور وہ کچھ ہی پلوں میں نڈھال ہو گئی۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر کو چڑھ گئیں اور اس کے جسم کو خطرناک قسم کے جھٹکے لگ رہے تھے۔ کچھ دیر کمرے میں یہی کھیل جاری رہا، مگر تبھی فاریہ مزید تکلیف برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کو اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ بظاہر وہ ٹھیک تھی، مگر اس کے دماغ پر صرف ایک ہی بات سوار تھی کہ اسے وارڈن سمرا کی ہر بات ماننی تھی۔ اسے اپنی زندگی یاد تھی، سب کچھ یاد تھا۔ تبدیلی صرف یہ آئی تھی کہ اس کے دل و دماغ میں بس یہ بات بس گئی تھی کہ اسے وارڈن سمرا کی بات ماننی ہے۔ وہ گراؤنڈ فلور میں آئی ہی تھی جب اچانک خوشی کے مارے اس کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ تیر کی تیزی سے بھاگتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کے سامنے جا رکی، جو خود بھی اسے یہاں دیکھ کر چونکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سامنے کھڑے لڑکے نے پوچھا، جو کوئی اور نہیں بلکہ وارڈن سمرا کا بھائی احمد تھا۔ میں یہاں شفٹ ہو گئی ہوں اور اب سے یہیں رہوں گی۔ مگر آپ یہاں؟ فاریہ نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے بتایا، تو احمد محبت سے اسے دیکھتا کھل کر ہنسا۔ یہ میری آپا کا ہاسٹل ہے، سمرا آپا کا۔ احمد نے نرمی سے اس کا گال کھینچ کر کہا، تو وہ خوش ہو گئی کہ وارڈن سمرا اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں تو وہ یقیناً فاریہ کو پسند کرتی ہوں گی، اور اب اس کی اور احمد کی شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال رکھتی ہیں، فاریہ نے شرما کر بتایا تو وہ ایک بار پھر ہنسا۔ اچھی بات ہے نا، نند اور بھابھی میں ابھی سے پیار بڑھ رہا ہے، احمد نے شرارتی لہجے میں کہا تو وہ جھینپ کر اس کے کندھے پر مکہ مار گئی۔ احمد اور فاریہ یونیورسٹی میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، تعلیم مکمل ہوتے ہی شادی کر لینا چاہتے تھے۔ احمد فاریہ کا سینئر تھا، جس سے کب دوستی اور پھر کب محبت ہوئی فاریہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ دونوں مطمئن تھے کیونکہ فاریہ کے گھر والے راضی تھے اور احمد کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اور احمد کو یقین تھا کہ فاریہ اور اس کی شادی پر سمرا کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، یونیورسٹی میں ملوں گی، آپ بھی جلدی آ جائیے گا، فاریہ نرمی سے کہتی باہر نکل گئی، جبکہ احمد سمرا کے پاس آیا، جس نے اسے فاریہ کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور اب اس سے پوچھا کہ فاریہ کو کیسے جانتا ہے، جس پر احمد نے اس سے کچھ بھی چھپائے بغیر سب کچھ بتا دیا۔ احمد تو یہ بتا کر چلا گیا، لیکن سمرا پریشان ہو گئی۔ وہ احمد کی شادی اپنی عزیز از جان سہیلی سے کروانا چاہتی تھی، جو اس کے دل کے بے حد قریب تھی، اور اب وہ فاریہ پر کیے عمل سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کہ ایک بار جس پر شیطانی طاقتوں کا عمل ہو جائے اس کو پھر ہر حال میں اس مقصد کے لیے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اسے فاریہ سے ایک دم نفرت سی ہو گئی تھی، اور اسی نفرت میں آ کر اس نے وہ کرنے کا سوچ لیا جو اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ نئے سال کی پہلی بدھ کو وہ کمرہ نمبر 111 میں رہنے والی فاریہ کو قربان کرنے والی تھی، لیکن اب اس کا اور احمد کے تعلق کا سن کر وہ اپنی نفرت میں اندھی ہو کر اسے مار دینے والی تھی۔ نئے سال کی پہلی بدھ کو جہاں باقی ساری لڑکیاں نیو ایئر نائٹ منا رہی تھیں، وہیں سمرا اپنے کمرے میں بیٹھی کمرہ نمبر 111 میں اپنی شیطانی طاقتوں کو بھیج چکی تھی، جو وہاں موجود فاریہ کو وارڈن سمرا کے حکم پر جان سے مارنے والی تھی۔ ان شیطانی طاقتوں کو وہاں بھیجنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی اور کمرہ نمبر 111 میں آئی، جہاں سے فاریہ کی دردناک چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر آئی تو وہ شیطانی طاقتیں اس کے آگے سر جھکا کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ وہ اس کی غلام تھی۔ اس نے نیچے پڑی درد سے کراہتی فاریہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر کٹ لگے تھے، بازوؤں اور گردن پر بھی کٹ تھے، اور یہ کٹ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بلیڈ سے لگائے تھے، اور یہ سب سمرا نے شیطانی طاقتوں کے ذریعے کیا تھا تاکہ اس کی موت ایک خودکشی لگے۔ تڑپتی آخری سانسیں بھرتی فاریہ نے سمرا کو دیکھا، جو نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں آنے والی ہر حسین لڑکی کی میں قربانی دیتی ہوں۔ جانتی ہو کس کو؟ شیطان کو۔ میں ایلومیناٹی جادوگرنی ہوں، اور میں شیطان کو قربانی دیتی ہوں، اپنے حسن کو زندہ رکھنے اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے۔ ہر سال کی پہلی بدھ کو اسی کمرے میں رہنے والی لڑکی کی قربانی۔ اور تمہاری بری قسمت کہ اس سال وہ لڑکی تم تھی، لیکن احمد کی وجہ سے مجھے تمہیں مارنا پڑا۔ میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا،
اس پر اور اس کی زندگی پر صرف میرا حق ہے. وہ وہی کرے گا جو میں چاہوں گی، اور اب تمہیں مارنے کے بعد میں اس کی شادی اپنی سہیلی سے کرواؤں گی. سمرا نے نفرت سے فاریہ کو دیکھا تھا، جس نے کالے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. فاریہ کراہتی ہوئی اسے روکنے لگی، مگر وہ اپنی شیطانی طاقتوں کو حکم دے کر کمرے سے باہر نکل گئی. بند دروازے سے اسے فاریہ کی آخری دردناک چیخ سنائی دی، اور پھر ہمیشہ کے لیے سناٹا چھا گیا. احمد کو جب پتہ چلا تو وہ پاگل سا ہو گیا، مگر ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا. پولیس آئی، کیس بنا، مگر کوئی ثبوت نہ ملنے پر کیس بند کر دیا گیا. احمد کا گھر آنا جانا کم ہو گیا، مگر سمرا کو پتہ تھا وقت کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگلے سال وہ پھر ایک بار کسی حسین لڑکی کی قربانی دینے والی تھی، تاکہ ایلومیناٹی جادو کے ذریعے حسین لڑکی کی قربانی دے کر وہ ہمیشہ جوان رہ سکے. مگر اگلے سال وہ لڑکی اسی کمرہ نمبر 111 میں نئے سال کی پہلی بدھ کو دم گھٹنے سے مردہ پائی گئی. اور پھر اگلے 3 سال تک یہی ہوتا رہا، اور سمرا کسی لڑکی کی قربانی نہ دے پائی. وہ کسی اور کمرے میں رہنے والی لڑکی کی قربانی نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ شیطانی طاقتوں کا بسیرا اسی کمرے میں تھا. تبھی اس کمرے میں حسین ترین لڑکی کو ٹھہراتی تھی. قربانی نہ دے پانے کی وجہ سے وہ اب بوڑھی ہونے لگی تھی. اس کے جادوئی حسن کو زوال آنے لگا تھا. وہ شروع سے یہ سب نہیں کرتی تھی، اسے یہ سب اس کے شوہر نے سکھایا تھا، جو قبالہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور حسین و جوان رہنے کے لیے حسین اور بالغ لڑکیوں کی قربانی دیتا تھا. سمرا نے اس سے طلاق لے لی، مگر اس ایلومیناٹی جادو سے الگ نہ ہو پائی اور ہمیشہ جوان رہنے کے لیے ہر سال نئے حسین لڑکیوں کی قربانی دینے لگی. وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے ان لڑکیوں کے دل و دماغ کو کنٹرول کر لیتی تھی، اور وہ خود بخود سمرا کے ساتھ قربان گاہ میں چلی جایا کرتی تھیں. اور آج تک کسی کو سمرا کا یہ راز معلوم نہ ہو سکا تھا. فاریہ کو مار کر اسے لگا تھا کہ بات ختم، اب وہ اپنی مرضی چلائے گی اور احمد اسی کی مانے گا. اور احمد نے فاریہ کی موت کے کچھ سال بعد سمرا کی بات مان کر اس کی سہیلی سے شادی کر لی تھی. وہ دونوں خوش تھے، مگر فاریہ بدروح بن گئی تھی. اور یہ راز تو آج اس پر کھلا تھا کہ اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والی فاریہ ذیشان تھی، جسے اس نے اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے مروایا تھا. لیکن اس پر ان شیطانی طاقتوں کا بے حد برا اثر ہوا تھا کہ وہ اس کمرے میں رہنے والی ہر لڑکی سے نفرت کرنے لگی تھی، اور سمرا کے مقصد کو ناکام بنانے کے لیے ہر لڑکی کو مار دیتی تھی، تاکہ سمرا اس لڑکی کی شیطان کو قربانی نہ دے سکے. تم نے پہلے مجھے قربانی کے لیے استعمال کرنا چاہا، پھر احمد کو مجھ سے چھین کر مجھے موت دے کر میری زندگی برباد کر دی. یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی کو میں اسی لیے مارتی ہوں کیونکہ تم انہیں قربان کرنے کے لیے تیار کرتی ہو. قربانی کے بعد بھی انہیں مرنا ہی ہے، تو یہ کام میں کر دیتی ہوں تاکہ تم ناکام ہو جاؤ، اور اب تم مرو گی. سمرا فاریہ کی سرسراتی آواز پر ماضی سے باہر آئی تھی اور خوف زدہ سی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی. مجھے معاف کر دو فاریہ، مجھے چھوڑ دو. میں ہر برا کام چھوڑ دوں گی، کبھی اس جادو کو نہیں دہراؤں گی، نہ ہی کسی کی قربانی دوں گی. مجھے چھوڑ دو. سمرا نے جھریوں بھرے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر کہا تو وہ کہا لگا اٹھی. میں بھی اسی طرح روئی اور چلائی تھی، مگر تم نے مجھ پر رحم نہیں کھایا تھا، اور اب میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی. فاریہ نے تیش بھرے لہجے میں کہتے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کی تو سمرا خود بخود زمین سے اٹھتی سیدھی چھت سے جا ٹکرائی اور پھر اسی تیزی سے نیچے گری. میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لوں گی سمرا، مجھے احمد سے دور کرنے کا بدلہ. روتے ہوئے کہہ کر فاریہ نے اس کی گردن دبوچی اور پھر اس پر دباؤ بڑھانے لگی. سمرا کا دم گھٹنے لگا جبکہ جھریوں بھرا چہرہ سرخ پڑ گیا. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک بدروح کا مقابلہ کر پاتی، نہ ہی اتنا وقت میسر تھا کہ اپنی شیطانی طاقتوں کو بلا سکتی. بوڑھی ہو چکی سمرا زیادہ دیر مزاحمت نہیں کر سکی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بے دم ہو کر نیچے جا گری. فاریہ نے سمرا کے بازو پر زور سے کٹ لگایا اور پھر اس کے خون سے زمین پر کچھ لکھنے لگی. فاریہ کو احمد سے الگ کرنے کے لیے سمرا نے فاریہ کو مار دیا، اور آج فاریہ نے سمرا سے اپنا ہر بدلہ لے لیا، اور اب یہاں کسی بے گناہ لڑکی کی موت نہیں ہوگی. اتنا لکھ کر اس نے ایک نظر سمرا کو، پھر ایک نظر پورے کمرے کو دیکھا اور پھر اچانک سے غائب ہو گئی. اگلے دن وہاں پھر سے پولیس آئی. احمد بھی اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا، جو سمرا کی وہی سہیلی تھی جس کے لیے سمرا نے فاریہ کو مارا تھا. اور آج وہ سہیلی اپنی زندگی میں خوش تھی اور سمرا مر چکی تھی. سمرا کی لاش کے پاس لکھی تحریر احمد کو صاف سمجھ میں آ گئی تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا اپنی وجہ سے، فاریہ کے مرنے پر اور سمرا کی خود غرضی پر. پولیس اب سمرا کی لاش کو لے جا رہی تھی اور اس ہاسٹل سے سبھی لڑکیوں کو خارج کر کے
ہاسٹل کو ہمیشہ کے لیے سیل کر دیا گیا تھا۔ سمرا کی شیطانی طاقتیں اسی کمرہ نمبر 111 میں ہمیشہ کے لیے قید ہو کر رہ گئی تھیں، جو بے ضرر تھیں کیونکہ انہیں استعمال سمرا کا جادو کر سکتا تھا، کوئی اور نہیں، یا شاید وہ سمرا کی موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں۔ باقی سب مری ہوئی لڑکیوں کی طرح سمرا کے کیس پر بھی کچھ دن تفتیش کی گئی، مگر پھر احمد کے کہنے پر وہ کیس بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ احمد کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سمرا کی جان کسی انسان نے نہیں بلکہ کسی بدروح نے لی تھی، جو فاریہ کی بدروح تھی، اس کی اپنی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔